انصر کا مقبول ہو، یہ نظرانہ انصر کا مقبول ہوتا بد اہل سنت سلام سلام بد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ ماشاءاللہ تشریف لائے اسٹیج پر جگر گوشہ حضور محدث عبدالوی عظیم مذہبی اسکالر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضیٰ شادی صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علی فروخ آباد، آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بدیع الزمان بٹی صاحب، آپ تشریف لائے، اور ساتھ حضرت علامہ صاحبزادہ استاذ العلماء محمد ریحان المجتبی چشتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی علامہ رضوان محمود صاحب اور علامہ یاسر عباس صاحب، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عمر زمان صدیقی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ فیضان حضور محدث عبدالوی حضرت پیر مظہر عباس شاہ صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب علامہ پیر مظہر عباس شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علی فروخ آباد شریف فاضل دارالعلوم چشتیہ رضیہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات گرامی، فیصل آباد شریف سے جناب ڈاکٹر رضوان محمود الازہری صاحب اور علامہ یاسر عباس چشتی صاحب فاضل آستانہ علی بھیرہ شریف الرفاہ یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد سے تشریف لائے۔ تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاة ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم عالم اسلام کے عظیم علمی اور روحانی مرکز دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے
64ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضر ہیں، جو حضور قبلہ عالم حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے زیر سایہ جاری و ساری ہیں، اور اس قافلہ نور کے سپہ سالار جامع معقول و منقول شیخ الحدیث و تفسیر بقیات السلف وقار خلف حضور پیر طریقت رہبر شریعت استاذی و استاذنا شیخی و شیخنا حضور قبلہ چاندی سرکار دامت برکاتہم العالیہ ومتعن اللہ بطول حیاتی، آپ صدر مجلس ہیں اور اس قافلہ کے روح رواں ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ سٹیج پر خوشبوئیں بکھیرتے ہوئی شخصیات اور گلشن حضور محدث عبدالوی کے رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں، جن میں ایک حسین پھول قائد نوجوانان ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت عظیم مذہبی اسکالر حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضی شازی صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم چشتیہ رضویہ دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی جلوہ فروز ہیں۔ ان کے ساتھ جگر گوشہ حضور محدث عبدالوی استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب ناظم تعلیمات جامعہ حاضہ، وہ بھی جلوہ فروز ہیں، اور جگر گوشہ جانشین حضور محدث عبدالوی حضرت صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد ریحان المجتبیٰ چشتی صاحب مجاہد تحفظ ختم نبوت جناب علامہ بدیع الزمان قادری صاحب اور دیگر معززان سٹیج جو جلوہ فروز ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو دارالعلوم کو تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے، اور ہم نے جو اس شجر علم سے خوشہ چینی کی اور اس دسترخوان سے جو ٹکڑے کھائے ہیں، اللہ پاک مرتے دم تک اس سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور بلکہ میں تو دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس دار کا خادم تو حاضرین مکرم دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈھوگرہ شریف، اس کی تاریخ غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی سے جڑی ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، گمراہی کی تاریکیوں اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کی شمع جلانے کے لیے اور علم کا نور بکھیرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم حبیب کبریا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر مبعوث فرمایا اور اقرا سے اس ڈیوٹی کا آغاز کروا دیا، اور اسی طرح دارالعلوم چشتیہ رضویہ علم کے نور کے اس فروغ کے لیے اسی سے فیض حاصل کر کے دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے۔ مدارس دینیہ کی تاریخ یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مکہ المکرمہ میں وہ دار ارقم جو نبی کریم علیہ السلام نے
اپنے صحابہ کے بعد علیہم الرضوان کی تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم قائم کیا تھا، اور اس کے بعد عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ المنورہ بھیجا، تو وہاں اسی کی دوسری شاخ بنو ظفر قبیلے کے ایک گھر کے اندر قائم ہوئی، جس کی نشأت ثانیہ مدرسہ صفہ کے طور پر مسجد نبوی کے صحن کے اندر ہوئی، اور یہ مدارس دینیہ کا جو تعلق ہے اور تسلسل ہے، یہ اسی اسلام کی پہلی یونیورسٹی، درسگاہ، مدرسہ اور جامعہ صفہ جو خود معلم کائنات تاجدار ختم نبوت نے قائم فرمایا، یہ اسی کا فیض ہے، اور وہی ڈیوٹی یہ مدارس نبھا رہے ہیں۔ دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف آج سے 64 سال قبل جب علاقہ خانقاہ ڈوگرہ میں بد عقیدگی کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ و رضوان کے حکم پر ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے استاذ حضور قبلہ محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح ایک ماہر طبیب ایک ہاسپٹل قائم کر کے معاشرے کے اندر بیماریوں کی علاج گاہ بناتا ہے، اس نباز ملت ہستی نے ان گٹا ٹوپ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے معاشرے کی ان بد عقیدہ امراض کا علاج کرنے کے لیے دارالعلوم چشتیہ رضویہ قائم فرما دیا، اور یہاں سے پھر علم کی جو خیرات ہے وہ بٹنا شروع ہوئی، اور چاروں طرف بد عقیدگی کے چھائے ہوئے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور دارالعلوم چشتیہ رضویہ آپ نے قائم فرما کے یہ صرف ایک ادارہ نہ ہے بلکہ فروغ علم کی ایک تحریک کا نام ہے، عقیدے کے تحفظ کی ایک تحریک کا نام ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کی ایک تحریک کا نام ہے، ناموس صحابہ کرام کی تحفظ کی ایک تحریک کا نام ہے، ناموس اہل بیت کے تحفظ کی ایک تحریک کا نام ہے، ناموس اولیاء کے تحفظ کی ایک تحریک کا نام ہے، بد عقیدگی کو دور کرنے کے لیے ایک تحریک کا نام ہے، اور معاشرے کو صحت مند افراد مہیا کرنے کی ایک تحریک کا نام ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی جگہ پہ حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب سال کا آغاز ہوتا تو طلباء کو آپ نصیحت امیز گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی آپ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ محنت کا درس دے کے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں محنت کرو، یہی دارالعلوم چشتیہ رضویہ ہے، جب آپ محنت کریں گے اسی دارالعلوم سے رازی اور غزالی پیدا ہوں گے، جامی اور رومی پیدا ہوں گے۔ یا رسول سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آپ فرمایا کرتے تھے یہاں سے ہی منطقی اور فلسفی پیدا ہوں گے، یہاں سے ہی فقیہ اور مفتی پیدا ہوں گے، اور پھر وقت نے ثابت کیا۔ میرا موضوع یہ تھا کہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ نے اس معاشرے کو کیا دیا ہے۔ ہاں میں کہنے میں حق بجانب ہوں، 64 سالوں میں دارالعلوم چشتیہ رضویہ نے عقیدے کے تحفظ کے لیے، معاشرے کی امراض کے علاج کے لیے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس امت کو شیخ الحدیث عطا کیے ہیں، اس امت کو شیخ التفسیر عطا کیے ہیں، اس امت کی نبض پر ہاتھ رکھ کے علاج کرنے والے فقیہ اور مفتی عطا کیے ہیں، اس امت کو صرفی اور ناوی عطا کیے ہیں اور فقیہ عطا کیے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم میں یہ کہنا چاہتا
کہتا ہوں کہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ صرف ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ فروغ علم کی ایک تحریک کا نام ہے، آسمان علم و حکمت کے ایک تابندہ ستارے کا نام ہے، فکر مستقیم کے استعارے کا نام دارالعلوم چشتیہ رضویہ ہے۔ قوم کی رہنمائی کے لیے، ہر میدان کے لیے دارالعلوم چشتیہ رضویہ نے قوم کو افراد مہیا کیے، وہ جس میدان کے اندر بھی ہو، وہ سماجی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ تحریکی ہو، وہ تنظیمی ہو، وہ تدریسی ہو، وہ کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہو، آج بھی دارالعلوم چشتیہ رضویہ کے لنگر سے ٹکڑے کھانے والے پوری دنیا کے اندر اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دارالعلوم چشتیہ رضویہ یہ الحمدللہ ایک فکر مستقیم کے استعارے کا نام ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کے دسترخوان سے ٹکڑے کھائے ہیں، حالات کیسے بھی ہو، آندیاں جیسے بھی چلتے ہو، آج بھی جو خارجیت و رافضیت کی آندیاں چل رہی ہے، ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ جہاں بڑے بڑے برج الٹ گئے، دارالعلوم چشتیہ رضویہ نے فکر مستقیم کا پرچم معاشرے میں بلند کر کے اپنا لنگر کھانے والوں کو تحفظ دیا اور بتایا، جس طرح رحمانی صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ پیر ابو الفیض محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ، نہ آپ دنیا داروں کے ڈیروں پہ جا کے جھکے، نہ آپ آندیوں سے جھکے، نہ آپ طوفانوں سے جھکے، جہاں حق بات بنتی تھی حضور محدث ابدالوی نے حق بات کہہ کے دارالعلوم چشتیہ رضویہ کے وابستگان کو، اس کا لنگر کھانے والوں کو پیغام دے دیا، حالات کیسے بھی ہو حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بلکہ ہر حال میں حق کا پرچم سر بلند رکھنا۔ محدث ابدالوی، فیضان حضور محدث ابدالوی، اور یہی وہ فکر ہے جو غار حرا سے نکلی تھی اور مدرسہ صفہ میں صحابہ کی تعلیم و تربیت میں اسی فکر کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ سید بلی کی گئی۔ آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ دارالعلوم چشتیہ رضویہ ہو یا مزار حضور محدث ابدالوی ہو، یہ جو فیضان آج چل رہا ہے یہ ایسے نہیں چل رہا، مزار محدث ابدالوی کا کنیکشن رب کعبہ کی قسم گنبد خجرہ سے ہے، اور دارالعلوم چشتیہ رضویہ کا کنیکشن مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس مدرسہ صفہ کے ساتھ ہے، اس لیے یہ حق کا پیغام بلند کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ قیامت تک ہمارے مادری علمی کی رونقیں بحال رکھے۔ ماشاءاللہ، آپ نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے، اب وہ مرحلہ آن پڑا ہے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے دورہ حدیث شریف کے علماء کرام کی جو پاپوشی کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمان فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے جناب ڈاکٹر رضوان محمود الازہری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ڈائی سیٹ سے کر جناب چیز ہو رہی تھی تو سٹینڈ لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس ادارے کو دیکھنے کا پہلی مرتبہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بھی ایک دینی ادارے کا طالب علم ہوں اور ابھی رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں موجود ہوں طلباء کی خدمت کے لیے۔ اس ادارے کے علماء کو، فضلاء کو اور طلباء کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شعر آ رہا تھا کہ الہی این جامعہ قائم بدار، فیض این جاری شبد لیل و نہار۔ اللہ رب ذوالجلال اس ادارے کی برکتوں کو، اس کے فیوزات کو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے اور یہ فیض اسی طرح سے چلتا رہے۔ میں فیوزات حاصل کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا تھا، تو آپ نے حکم فرمایا ہے تو میں کچھ آیات بینات کی تلاوت کیے دیتا ہوں حصول برکت کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان